جو بچے یتیم ہوتے ہیں ان کی خدمت کیا کریں، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا کریں، ان سے پیار کیا کریں، محبت کیا کریں، ان سے نفرت نہ کیا کریں، کیونکہ جو بچے یتیم ہوتے ہیں ان سے آپ کا پیار کرنا، محبت کرنا، یہ تمہاری ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیموں سے، غریبوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی یتیم آپ کو ملے تو شفقت سے ہاتھ پھیرنا اس کے سر پہ اور اس کو پیار اور محبت سے اس کے سامنے پیش آنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں وہی بات عرض کر رہا تھا کہ وہ میاں بی بی بہت ہی پیار اور محبت سے رہا کرتے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دونوں آرام سے بچے بھی رہا کرتے تھے، یہ پوری فیملی بہت آرام سے رہا کرتی تھی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ عورت کا انتقال ہو گیا۔ عورت کا جب انتقال ہوا تو گھر میں اب صرف 3 لوگ بچے، 2 بچے اور ان کے والد۔ حالانکہ وہ شخص بہت مالدار تھا، اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، پیسوں کی قلت نہیں تھی، اس کا نام بہت امیروں میں آتا تھا، لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اب یہ 3 لوگ گھر پہ رہا کرتے تھے، 2 بچے رہا کرتے تھے اور ایک یہ شخص رہا کرتا تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد گاؤں کے لوگوں نے مشورہ دیا، گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ پوری زندگی ایسے ہی تو نہیں بتائی جا سکتی، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، آپ شادی کر لو، دوسری شادی کر لو، تاکہ ان بچوں کو ایک ماں مل جائے اور ان بچوں کو جو صحیح طریقے سے وہ پال سکے۔ آپ ان پر اتنی اچھی سے ان کی تربیت نہیں کر سکتے، آپ ان کو اتنی اچھے سے دیکھ بھال نہیں کر سکتے جتنی بہتر طریقے سے ماں دیکھ بھال کرتی ہے۔ تو جب آپ دوسری شادی کر لیں گے، چونکہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب پوری زندگی آپ ایسے ہی مت گزارو، آپ کے بچے ہیں، ان پر غلط اثر پڑے گا۔ اور اگر آپ دوسری شادی کر لیں گے تو وہ جو عورت آئے گی، جو بیوی آپ کی آئے گی، وہ پورا گھر اس کو سنبھالتے ہوئے چلے گی۔ تو لوگوں کے مشورے سے، گاؤں والوں کے کہنے سے اس نے دوسری شادی کری، اور دوسری شادی یعنی جس کے ساتھ اس کی پہلے شادی ہوئی تھی اسی کی سہیلی سے اس نے شادی کر لی، شادی ہو گئی۔ اب چونکہ یہ مالدار تو کافی تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی۔ اچھا، جو دوسری اس کی بیوی آئی، اس نے تھوڑے دن تو بہت اچھے سے گھر چلایا، لیکن نظر اس کی دولت پر تھی، نظر اس کے مال پر تھی۔ تھوڑے دنوں تک سب معاملات صحیح چلتے رہے۔ اب اس کے تجارت کا کام تھا، یہ تجارت کی غرض سے جایا کرتا تھا۔ وہ جو 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تھوڑے دن تو بہت اچھی طریقے سے دیکھ بھال اس عورت نے کی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کا رویہ تبدیل ہونے لگے، اس کا رویہ تبدیل ہو گیا، اس کا مزاج چینج ہو گیا۔ اب وہ بات بات پر ان بچوں کو ڈانٹا کرتی تھی، بات بات پر ان کو مارا کرتی تھی۔ اب بچے بہت پریشان تھے، ان کو اپنی ماں کی یاد آتی تھی۔ یعنی جب بچے چھوٹے ہیں، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں گزر گئی، اب اگر ان کو کوئی اور پال رہا ہے یا ان کے باپ نے دوسری شادی کی ہے، تو پھر اس عورت کو بھی چاہیے، کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو کیا پتہ کہاں کدھر کیا ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ صحیح طریقے سے ان کی پرورش کرتی۔ اور اس نے دوسری شادی بھی اسی لیے کی تھی کہ یہ ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہوئی چلے گی۔ لیکن جب شوہر گھر پہ آتا تھا، جب وہ شخص گھر پہ آتا تھا تو پیار اور محبت سے بات کرتی تھی، بچوں سے بھی پیار محبت سے بولتی تھی، اس کے سامنے یہ بچوں کو ٹارچر نہیں کرتی تھی، بچوں کو پریشان نہیں کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلتا، یہ بچوں کو مارتی بھی، پریشان بھی کرتی، ڈانٹتی بھی، اور بچوں سے کہتی، خبردار اگر تم نے اپنے باپ کو ذرا سا بھی کچھ بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا باپ تجارت کی غرض سے چلا جاتا ہے، گھر پہ تم صرف اکیلے بچتے ہو، اگر تم نے بتا دیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب چونکہ بچے تو چھوٹے تھے نا، ان کو ڈانٹ دیا گیا تو اب وہ سہم گئے، ڈرے ہوئے ہر وقت رہتے ہیں۔ آخرکار ایسے ہی ان کے دن، مہینے، ہفتے ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک دن اس شخص نے کہا کہ اے میری شریک حیات، میں تجارت کی غرض سے باہر جا رہا ہوں، شہر جا رہا ہوں، اور تقریباً مجھے 7 سے 8 دن لگ جائیں گے گھر واپس آتے آتے۔ بچوں نے یہ سنا تو ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ باپ نے اپنے بچوں کو گلے سے لگایا اور کہا، اے میرے بچوں، تم رو مت، ہم جلدی آ جائیں گے۔ بچے اب کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ بابا تم چلے جاؤ گے تو ہم ستائے جائیں گے، تم چلے جاؤ گے تو ہم مارے جائیں گے، ہمیں ڈانٹ پڑے گی، ہمیں تکلیف پہنچائی جائے گی۔ بچوں کی زبان سے یہ نہیں نکلا۔
اب بچے تو یوں رو رہے تھے کہ ہمارے باپ جا رہے ہیں، ہمارے والد جا رہے ہیں تو ہمیں تو ٹارچر کیا جائے گا۔ 7 سے 8 دنوں کے لیے وہ شخص گھر سے باہر نکل گیا۔ اب کیا تھا؟ وہی بچوں کو مارنا، بچوں کو ڈانٹنا، اس عورت کا چڑچڑاپن۔ تو ایک دن رات کا سناٹا تھا، اور رات کے سناٹے میں اس شخص کا بیٹا اٹھا، اس کو پیاس لگی تھی اور وہ کچن تک گیا پانی پینے کے لیے۔ تو وہ پانی پینے کے لیے جا رہا تھا، ادھر یہ جو عورت تھی، جو نئی والی بیوی تھی، یہ دروازے پر کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک نیا شخص تھا کوئی، اور اس نے ایک تھیلا دیا اس کو، اس نے اس تھیلے کو لیا اور اس سے باتیں وہاں پر کر رہی تھی۔ اتنے میں ہی یہ اس بیٹے نے اس کو دیکھ لیا۔ جب دیکھا تو وہ شخص جو آیا تھا باہر سے وہ تو چلا گیا، اب یہ اندر داخل ہوئی، اس نے اس لڑکے کو ڈانٹا، اس بچے کو ڈانٹا اور ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ اگر خبردار اپنے باپ سے تم نے یہ والی بات کہی تو تمہیں مجھ سے برا کوئی نہیں ملے گا، میں تمہارا جینا دشوار کر دوں گی۔ اور بہت زیادہ اس کو ڈانٹا اور کہا اپنے باپ سے یہ بات کبھی بتانا مت۔ تو بچہ تھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، اماں میں کیوں بتاؤں گا؟ وہ ماں بولتا تھا اس کو، تو کہنے لگا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، مجھے معاف کر دو، میں جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا اپنے کمرے میں سونے کے لیے۔ اب یہ ہر دن اسی طریقے سے رات میں کسی غیر محرم سے ملا کرتی تھی، کسی غیر آدمی سے ملا کرتی تھی۔ اب اس نے جو جھولے میں اس کو دیا تھا اس پہ خط تھا، اس میں میٹھی میٹھی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے محرم کے علاوہ کسی غیر محرم سے تعلق قائم نہ کرے، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ہاں، ذرا دل کے کانوں سے سننا تب پتہ چلے گا۔ ہر دن ہر رات یہ اسی طریقے سے اس کا معمول ہو گیا، بچوں کو ڈانٹتی تھی، بچوں کو ستاتی تھی، بچوں کو پریشان کرتی تھی، تو بچے اپنی زبان نہیں کھولتے تھے اور یہ کسی غیر محرم سے ملا کرتی تھی، کسی غیر محرم سے باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن ان کا پلان بنا کہ آؤ اب کچھ بڑا کرتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں ہی پلان بنا لیا کہ وہ شہر گیا ہوا ہے، شہر سے جب آئے گا، آنے کے بعد ہم اس کو زہر دے دیں گے، اس کو مار دیں گے، اس کا قصہ ختم کر دیں گے، وہ دنیا چھوڑ کر چلے جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا، پھر اس کی پراپرٹی پر ہم قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہم قبضہ کر لیں گے۔ اور ایک انہوں نے گیم کھیلا، اور کس طریقے سے اس کو مارا یہ بھی سنیے گا، کیونکہ عورت جب بگڑ جائے، جب بد اخلاق ہو جائے، جب بدعمل ہو جائے تو وہ کس حد تک گزر جاتی ہے یہ بھی ذرا دیکھیے گا۔ اب اس کے من میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، اس کے دل میں اس کے عاشق کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، شادی اس سے اس وجہ سے کی تھی کہ اس کی پراپرٹی حاصل کر لیں گے، اس کی دولت حاصل کر لیں گے، اور اس کی دولت حاصل کرنے کے بعد اس کو مار دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ اگر آج آپ کسی کے لیے گڑھا کھودو گے آپ خود ہی اسی میں گر جاؤ گے، اگر آج آپ کسی کے لیے برا کرو گے یا برا سوچو گے تو آپ خود ہی اس میں پھنس جاؤ گے۔ یاد رکھیں، اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ عورت نے چاہا کہ اپنے شوہر کو مار دیں گے۔ اب وہ دن بھی آ گیا کہ اس کا شوہر واپس گھر پہ آ گیا۔ گھر پہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے تو میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ اب چائے بنانے کے لیے وہ گئی، اس میں اس نے تھوڑا زہر ملا دیا، اور تھکا ہارا آیا ہوا شوہر، اس شوہر کو اس نے وہ زہر والی چائے دے دی۔ جب زہر والی چائے اس شوہر نے پی، اس آدمی نے، اس شخص نے پی، تھوڑی دیر کے بعد اس زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، اس کے الٹی آنے لگی، خون کی الٹی آئی، زمین پر گرا، بے ہوش ہوا، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی جان نکل گئی۔ رات کا سناٹا تھا، جان نکلی، ادھر بچے پورا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے، کیونکہ اب کہیں گے تو کس سے کہیں گے، اب بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے، کیونکہ بچوں کی باتوں پر اکثر لوگ عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ بچوں کی باتوں کو مانتا کون ہے؟ ان کے دل میں یہ تھا کسی اور سے کہیں گے جا کے تو کوئی میری بات مانے گا بھی نہیں اور ہمیں ہی الٹا گنہگار بتا دیں گے، اور ہم پھر اس عورت کے جو ان کی سوتیلی ماں تھی اس کے قہر سے بچ نہیں پائیں گے۔ بچے سسکیاں لے لے کے کمرے کے اندر روتے رہے اور پورا منظر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں نے اس کی لاش کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد رات میں ہی دور جا کے کھیتوں میں ڈال دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ کھیت پر کام کرنے والے جو کام کرنے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا، ارے یہ تو فلاں ہے، اس کی لاش پڑی ہے، اس کو لگ رہا کسی جانور نے مار دیا ہے۔ تو بھاگتے ہوئے آئے، اس کے گھر پہ بتایا کہ سنو تمہارے شوہر کو کسی جانور نے مار دیا ہے۔ اب چونکہ اسے تو سب معلوم ہی تھا، ناٹک بنایا
کہ کس طریقے سے اس کا مرڈر کیا جائے، کس طریقے سے اس کو مارا جائے اور کس طریقے سے اس کی پراپرٹی کو اپنایا جائے۔ تو انہوں نے ایک گیم کھیلا، ایک کھیل کھیلا، اس طریقے سے اس کو مار دیا۔ اب چونکہ گاؤں والوں کو کیا پتہ کہ اصل کیا وجہ ہے اور کس نے مارا اور کیسے مارا، ان کو تو پتہ تھا کہ کھیت میں پڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی جانور نے مار دیا ہوگا۔ تو سب آ کے اس کے گھر پہ اکٹھا ہو گئے، کہا تمہارے شوہر کو کسی جانور نے مار دیا۔ اتنا سنا تو نکلی رونا شروع کر دیا، پھوٹ پھوٹ کر داڑے مار کے رونے لگی اور روتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس کو گھر پہ لایا گیا، اس کی تدفین ہو گئی۔ اب بچوں کو تو سب پتہ تھا لیکن بچے کسی کے سامنے اپنا منہ نہیں کھول رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کی بات کوئی مانے گا نہیں۔ اب ادھر تدفین ہو گئی، سب کچھ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ پھر 3 لوگ بچے، 2 بچے اور وہ عورت۔ اب بچوں کی تو ماں کا بھی پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کے اب والد کا بھی انتقال ہو گیا، بچے تو بالکل اکیلے ہو گئے، اکیلے دونوں بھائی بہن رہا کرتے تھے۔ دونوں اسی سوچ میں سسکیاں لے لے کے رویا کرتے تھے کہ ہماری ماں کا بھی انتقال ہو گیا اور ہمارے باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ادھر یہ کیا ہوا کہ اس نے اپنے عاشق سے باتیں کرنا شروع کی اور ڈسکس ہوئی۔ اس نے پہلے ہی اپنے شوہر سے ساری زمین ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی تھی۔ جیسے ہی وہ سب نام ہو گیا تو ایک دن موقع کی تلاش میں یہ تھی ہی پہلے سے، اور اس نے اس کو مار دیا۔ اب معاملہ سب ختم ہو گیا۔ اب اس نے اپنے عاشق سے بات کی اور سارا زیور، سارا مال اور سارے پراپرٹی کے کاغذ ایک بیگ میں ڈالے، اور رات کے سناٹے میں یہ نکل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہاں سے نکل جائیں گے، گھر کو بھی بیچ دیں گے، زمین کو بھی بیچ دیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب اس نے اپنے عاشق کو رات کے سناٹے میں بلایا، وہ آیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا لاؤ بیگ، میں گاڑی میں رکھ کے آتا ہوں۔ گاڑی میں رکھنے کے بہانے سے وہ بیگ باہر لے گیا اور چلا گیا، یعنی بیگ لے کر گیا پھر واپس نہیں آیا۔ یہ انتظار دیکھتی رہی کہ وہ آ رہا ہوگا، یہاں تک کہ پوری رات نکل گئی، وہ واپس نہیں آیا۔ وہ بیگ کے اندر جتنا سامان، پراپرٹی، ساری چیزیں لے کے چلا گیا۔ اب ادھر یہ انتظار دیکھ رہی۔ صبح فون، اسی رات میں اس نے فون لگایا، اس کا فون سوئچ آف۔ صبح لگایا، فون سوئچ آف۔ دوسرے دن لگایا، فون سوئچ آف۔ فون پر فون لگاتی رہی لیکن اس کا نمبر بند ہی آتا رہا۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو اس کا ایک دن فون آتا ہے تو اس نے ڈائریکٹ اس کو سنانا شروع کر دیا۔ کہا تو مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا، میرا سارا مال بھی تو نے ہڑپ کر لیا، تو کہاں مر گیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، مجھے لے کر کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا میں تجھ سے شادی کرتا، میں تجھے بھگا کے لے جاتا۔ جس طریقے سے تو نے اپنے شوہر کو مار دیا، جس طریقے سے تو نے اپنے شوہر کا قتل کر دیا، اسی طریقے سے میرا بھی قتل کرنا چاہتی ہے؟ مجھ سے زیادہ امیر تجھے اگر کوئی مل گیا تو اس کے ساتھ بھی بھاگ جائے گی مجھے قتل کر کے۔ تو تجھ پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تو میرے لیے اپنے شوہر کو مار سکتی ہے تو مجھے کسی اور کے لیے بھی مار سکتی ہے۔ اس نے کہا اچھا نہیں کیا تو نے، مجھے لے کے نہیں گیا، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی۔ اس نے کہا تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، اگر جا کرنا چاہتی ہے تو پھر کر لے، تو بھی پھنسے گی کیونکہ تو نے ہی قتل اپنے آدمی کا کیا ہے، اپنے شوہر کا قتل تو نے ہی کیا ہے۔ جا اگر مجھے پھنسانا چاہے گی تو پھنسے گی تو بھی۔ اب یہ تو رونے لگی، آنسو نکلنے لگے، دہاڑے مارنے لگی۔ ابھی تو یہ دنیا میں ہی اس کا چل رہا تھا، آخرت کا تو باقی ہے، کیونکہ جب انسان دنیا پر کوئی ظلم کرتا ہے تو دنیا میں ہی اس کا صلہ ملتا ہے اور آخرت میں ملتا ہے، وہ الگ ملتا ہے۔ تو کیونکہ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اپنے محرم کو چھوڑ کر غیر محرم کے ساتھ تعلق رکھنا اتنا بھاری پڑتا ہے کہ یہ دنیا بھی خراب کرتا ہے، دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ جب آپ کا محرم ہے، جب آپ کا آدمی ہے، آپ کا شوہر ہے، تو پھر آپ کسی غیر محرم سے، کسی غیر آدمی سے تعلق کیوں بناتی ہیں؟ یاد رکھیں دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر اس طریقے کے کام کوئی کرتا ہے اسے دنیا میں ہی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو اس نے یہ سب چیزیں بتائیں۔ ایک دن کیا ہوا، گھر کے اوپر چڑھ رہی تھی، زینے سے زمین پر گری تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جلدی سے اس کو اسپتال لے جایا گیا۔ اسپتال لے جانے کے بعد وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی ٹانگ میں بہت زیادہ زخم آیا ہے، اندر کی ہڈی ٹوٹی ہے، ٹانگ ہی کٹی جائے گی، ٹانگ کاٹنے کے بغیر کام نہیں چل پائے گا۔ تو ڈاکٹر نے ٹانگ کاٹ ڈالی۔ اب اس کی ٹانگ کٹی تو علاج چلنے لگا، چارپائی پر آ گئی، چارپائی پر پڑی رہتی تھی، بیمار تھی، یہاں تک کہ پیسے بھی سارے ختم ہو چکے تھے، سارے پیسے ختم۔ اب وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کی نظروں میں تو سب کچھ تھا کہ یہ جلاد عورت ہے، یہ ظالمہ عورت ہے، اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، سب جانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اماں اماں کہہ کے اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ چھوٹی سی بچی، ننھی سی بچی، ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کا سر دبایا کرتی تھی، اور وہ چھوٹا سا لڑکا بچہ وہ پوچھا کرتا تھا اماں کیا چاہیے آپ کو، کیا لاؤں، کیا خدمت کروں؟ حالانکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ یہی میرے باپ کی قاتلہ ہے، لیکن پھر بھی وہ
اس کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب خدمت کرتے یہ دیکھتی تھی تو اسے وہ دور یاد آ جاتا تھا، وہ ستانے والا اور جو ان بچوں کو اس نے ستایا اور اپنے شوہر کا جو قتل کیا، یہ سب یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، دروازہ کھولا تو ایک پولیس والا دروازے پر کھڑا تھا، جو اس کا دوست تھا، یعنی اس کے شوہر کا جو قتل ہو گیا اس کا دوست تھا۔ آ کے تو گاؤں والے اکٹھا ہو گئے کہ پولیس والا آیا ہے۔ دیکھا تو پولیس کی اور فورس آ گئی، تو اس نے پوچھا کہ کس طریقے سے تم نے قتل کیا ہے؟ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ قتل کیسے؟ میں نے قتل نہیں کیا، یہ تو کسی جانور نے ان کو مار دیا تھا۔ کہا مجھ سے چھپائے گی؟ اس کو لایا گیا، اس کے عاشق کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پراپرٹی جب بیچی، اس نے جب وہ زمین بیچی تو اس کے دوست کو پتہ چل گیا کہ یہ زمین بیچی گئی ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ابھی اس نے تو بیچی نہیں ہے، اس کی بیوی نے، یہ کسی اور نے بیچی ہے۔ تو اس کی تحقیق اس نے شروع کری، اور پولیس والے وہ تحقیق جب شروع کرتے ہیں تو پھر اینڈ تک معاملہ پہنچاتے ہیں۔ اور پھر پولیس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، بہت ہائی فائی ہوتا ہے، وہ قاتل تک پہنچ جاتے ہیں، وہ جو مجرم ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے جب وہ تحقیق شروع کری تو وہ اس کے عاشق تک پہنچی پولیس، اور اس کو دبوچا، اس کو گرفتار کیا۔ اس نے ساری باتیں اگل دیں کہ اس نے قتل کیا تھا، یہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ ہم لوگوں نے معاملہ کیا تھا، اس طریقے سے یہ سسٹم بنایا گیا تھا۔ تو جیسے اس کو سامنے کیا تو ساری باتیں جب اس نے اگلی تو اس عورت کو لیڈی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد وہ دونوں جیل کی سلاخوں میں چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگر زندگی صحیح طریقے سے یہ بتاتی تو مرتے دم تک اسے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ پہلے والا شوہر بھی اس کا رہتا اس کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امیر تھا، وہ مالدار تھا، اور زندگی بھی سکون سے گزارتی۔ لیکن اس نے کسی غیر آدمی کے اس میں چکر میں پھنس کے، غیر محرم کے چکر میں آ کے اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا انجام ہوا۔ تو بس سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر خوشی چاہیے تو اپنے ہی محرم کے ساتھ رہیں، خوشی چاہیے تو جس طریقے سے روکھی سوکھی ملتی ہے کھا لیں، اگر خوشی چاہیے تو صرف اپنے محرم کے ساتھ رہیں، جس طریقے سے تمہارا محرم تمہیں رکھے، جس طریقے سے تمہارا شوہر تمہیں رکھے۔ اگر روٹی نہیں مل رہی ہے پھر بھی فاقے کر لیں، لیکن اپنے آدمی کو، اپنے محرم کو نہ چھوڑیں، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور اگر اپنے محرم کو چھوڑ دیا، اپنے کے ساتھ غداری کر دی، دھوکہ کر دیا، تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔